اپنی عزت آپ کیجیے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اگر ہم نے غلطی کی تو اللہ ہماری بے عزتی نہیں کرواتا، بلکہ ہماری اپنی حرکت، ہماری اپنی عادتیں، ہمارے اپنے رویے، ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا اخلاق، قول و کردار، یہ ہمیں بے عزت کرواتا ہے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی کچھ چابیاں ہیں، کچھ گڑ ہیں، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی بغیر سیکھے ہوئے سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ زندگی میں پیسے چاہیے تو سکون چاہیے، پیسے چاہیے تو ضروری ہے کہ آپ سیکھیں پیسے کمانے کا۔ اگر روٹی پکانا ہے گھر میں تو آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب عزت چاہیے تو عزت کے گڑ، عزت کیوں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ عزت کہیں بازاروں میں نہیں ملا کرتی، عزت خاندان سے نہیں ملا کرتی، وراثت میں، جیسے ہمارے ہاں سیاستوں میں وراثت ہے، ایسی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے ہوں۔ سچائی ہمارے زبان میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگی میں چل کے ہم مشہور ہو جائیں کہ یہ بندہ سچا ہے۔ مگر یاد رکھیے، سچ بات کرنا اور بدتمیزی کے ساتھ سچائی کو بیان کرنا، یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے آب زمزم میں آپ ناپاک پانی ملا دیا۔ سچائی ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر سچائی میں، سیدھی بات میں، کھری بات میں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی غلطی کر دی، یعنی دوسروں کا دل دکھا دیا، سخت بات جب ہم کریں گے، میری زبان سے سچی بات نکلے گی سختی کے ساتھ، تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے کو، بلکہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ بھی زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ تو ہم سچائی کو اپنائیں، اخلاق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ پھر ایک اصول ہم بنائیں، ایک پرنسپل آف لائف، ہماری زندگی میں کچھ اصول ہونے چاہیے۔ جیسے بھائی سوتے ہیں، ہمارا اصول ہے کہ ہم رات کو سو جاتے ہیں، یقیناً یہ عادت کا حصہ ہے۔ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ رات کو نہیں سو سکتے، ایک وقت آتا ہے رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، یا جو عوامی خدمت گار لوگ ہیں، دنیا دار، وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ یہ ان کا اصول ہے، چونکہ انہوں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ میں اس وقت عزت ذلت میرے ہاتھ میں، میری عزت میرے ہاتھ میں، مجھے جو ذلت، رسوائی، پریشانی، جگ ہستی کا سامنا ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں، یقیناً ہم خود ہیں، چونکہ میں سچا نہیں ہوں۔ اگر میں سچ بات، سچ انداز میں، اچھے انداز میں، اخلاقیات کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، مروتوں کے ساتھ، خیال رکھتے ہوئے دوسروں کا، اب قربانی دینے کی سوچ رکھتے ہوئے اپنی ذات کو ذرا پیچھے لے کر چلے جائیں چند لمحوں کے لیے، اور دوسروں کو ہم رسپیکٹ دیں، تو عزت ہمیں ملے گی، رب کی طرف سے عزت ملے گی۔ یہاں پہ وتعز من تشاء، ہم اللہ جسے چاہے عزت دے۔ اللہ ہی نے اخلاق کی ہمیں درس عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے پوری زندگی آپ امین تھے، امانت گزار تھے، اخلاق کی بلندی پر تھے۔ ہمارا اصول، ہماری زبان، ہمارا وعدہ، ہمارا اخلاق، ہماری مسکراہٹیں، ہماری
سوچ سمجھ آج کیا ہمیں عزت دے رہی ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ایک اصول بنائیں، اور اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے برے لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق کو پازیٹیو مثبت رکھنے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، لیکن ان کو ہم فرینڈشپ کے بک میں نہ رکھیں، چونکہ یہ اصول کے خلاف ہو جائے گا. اگر آپ شرابی کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ گیملر کے ساتھ رہیں گے، اگر جو معاشرتی، ایک تو دینی جن میں خرابی ہے، ایک دینی خرابی اور دنیاوی خرابی، یعنی سماجی معاشرتی خرابی اور دینی خرابی، وہ اللہ رسول کا بھی نافرمان، اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان، ریاست کے قانون کا بھی نافرمان، اور اللہ کے قانون کا بھی نافرمان. اصول بنائیے کہ ایسے لوگ آپ کے دوست نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگ، ان کو عزت اور ذلت کا ڈیفینیشن نہیں معلوم، وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے. تو ایک اصول، ایک پرنسپل بنائیے کہ ہم برے لوگ جو معروف ہیں، جو جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ ہر آدمی کو آپ برا سمجھنے لگیں، اپنے علاوہ سب برا، ایسا نہیں ہو سکتا. میری اصلاح میرے قبر تک جاری رہنا چاہیے، تبھی جا کر ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. اپنی اصلاح ہمیشہ اول پرائرٹی، سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اس کے ساتھ ہی سیلف رسپیکٹ. ہمیں ٹوئن کی صورت میں، ہمیں پیکج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نواز دے گا. یعنی ہم اپنے قول و فعل کا، اپنے عمل کا، اپنی زبان کا، اپنی بات چیت کا، اپنے رویوں کا، اپنی سچائی کا، اپنے اصولوں کا، اپنی زندگی کا، زندگی کے ہر معاملے کا ہم اگر جائزہ لیں تو جہاں جہاں خرابی ہمیں نظر آتی ہے، از خود کسی کو بتائے بغیر وہ ہم اپنی خرابی کو خود فکس کر لیں، بہتر کر لیں. میری زبان میٹھی ہونی چاہیے، میری زبان صاف ستھری اور عام فہم ہونی چاہیے. جب ہم صاف ستھری بات کریں گے، عام فہم یعنی لوگوں کو سمجھ میں آنے والی زبان، صاف ستھری زبان اگر ہم استعمال کریں گے، سادہ سی بات کریں گے، سادے انداز میں رہیں گے، سادے لوگ ہمارے گرد جمع ہونے لگیں گے، ہمارے گھر میں سادگی ہوگی. بھلے سے پیسہ جتنا بھی ہو، بھلے سے جاہ و جلال ہو، بھلے سے دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہو، بھلے سے وہ ملا ہو یا دنیا دار ہو، اگر سادگی ہماری زندگی میں ہے، سادی زبان ہم استعمال کرتے ہیں، صاف ستھرا پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں، کپڑا بھی ویسے ہی صاف ستھرا پہنتے ہیں، ننگا پن نہ جھلکے میرے کپڑے میں، یقیناً عزت کی ابتدا یہاں سے ہوگی. پھر ان چیزوں کو مینٹین کیا جاتا ہے، یعنی اصول بنا کر اصول کو مینٹین کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے ہمیں عزت کی پہلی سیڑھی ملتی ہے. ہم سچ بات کرتے ہیں اخلاق کے ساتھ. جہاں میں سچ کی بات کروں وہاں خالی سچ نہیں، بسا اوقات ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار میں تو بات سیدھی کرتا ہوں، کسی کو بری لگے یا بھلی. ایسا نہیں، آپ دوسروں کا دل دکھائیں گے اگر آپ نے ایسی سچی بات کی جس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، تو آپ نے سچی بات کے ساتھ حکمت کو چھوڑ دیا. لہذا حکمت بھی ضروری ہے، اور حکمت آتی ہے کیسے؟ حکمت آتی ہے تقوی سے. تقوی کا مطلب برائی سے بچنا. دینی دنیاوی برائی سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت، حکیم بنا دے گا، حکمت عطا فرما دے گا. اب اس کو چلنا، اس کو ماننا، اس کی سننا، اس پر رہنا، یہ آپ کی اپنی عادت، اپنی سوچ،
اپنی آپ کی اسٹرگل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اصول کو کس قدر مینٹین کرتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے اصول پر کیسے قائم رہتے ہیں. جو آپ کو آپ کے بڑوں نے، آپ کے یونیورسٹیز نے، آپ کے مدرسوں نے جو ایک اصول کی تعلیم آپ کو دی ہے، آپ ان تعلیمات کو کیسے اپنائے ہوئے ہیں. چونکہ اصول ہر آدمی کا الگ ہے. کسی کا اصول صبح 4 بجے کے بعد پھر نہیں سونا ہوتا ہے، اور کسی کا اصول صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، کسی کا اصول فجر کا نماز پڑھ کے جاب پہ چلے جاتے ہیں، یا واکنگ پہ چلے جاتے ہیں، یا دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ہر ایک کا اپنے حالات کے حساب سے اصول بنتا ہے ہر آدمی. لہذا اصول کے اندر بھی آپ امین بنیے، یعنی اس کا خیال رکھیے، اس میں خیانت نہ کیجیے، مت کیجیے. اور پھر اپنے اخلاقی رویوں کا، اپنے برتاؤ کا، اپنی کرٹیسی کا، اپنے مینر کا خیال رکھیے ہر لمحہ. اور مینر کا خیال رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ تو نہیں بولتے، فضول بات تو ہم نہیں کرتے، فضول لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے، غیر ضروری گفتگو تو نہیں کرتے. کم بولنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اچھی بات نہ کریں، ہم اچھی بات میں بھی ڈنڈی مار دیں. کم بولنا اور ڈنڈی مارنا، کم بولنا اور کنجوسی گفتگو میں کرنا، یہ دو الگ چیز ہے. کم بولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اگر محفل میں ہیں تو محفل کی بات، لوگوں کی بات، لوگوں کی آراء، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے افکار، اس کو سنیں. آپ جب لوگوں کو سنیں گے اور پھر اگر آپ کو کوئی کہنے کو کچھ کہے گا تب آپ وہاں زبان اپنی کھولیں. ورنہ کبھی ایسا نہیں کریں کہ آپ کسی اور کے گھر گئیں، کسی اور کے محفل میں گئیں، جب تک وہ آپ سے دعوت کلام، آپ کو دعوت کلام کی دعوت نہ دے، بولے نہ کہ بھیا آپ بتاؤ اسلم بھائی آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں. تو آپ علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عاجزی، مسکراہٹوں کے ساتھ، بہتر رویوں کے ساتھ آپ اپنے خیالات اگر معلوم ہے، اگر معلوم نہیں تو واللہ try to keep quiet, because if you are talking unnecessary you cannot get respect. What is self-respect? Even you cannot get respect. So first you have to get knowledge, and which kind of knowledge you have, you can talk about that kind. اس بات پر پھر بات کریں جس پر آپ کو نالج ہے، دسترس حاصل ہے، آپ کو فوقیت حاصل ہے، آپ کو اس پہ برتری حاصل ہے، آپ کمپلیٹ اس بات کو کر سکتے ہیں، یعنی مکمل اس بات کو کر سکتے ہیں ریسرچ کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، وٹنسز کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ. تب جا کر وہ بات کریں. میں بات امپورٹنٹ بات کی کر رہا ہوں. عام بات تو عام انداز میں عام لوگ کرتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، آپ کرتے رہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، سیاسی مشورہ یا سماجی مشورہ یا گھریلو مشورہ یا میاں بیوی کے درمیان کو بہتر بنانے کے مشورے، بچوں کی بہترین تربیت، بچوں کو کون سی تعلیم آج کے دور میں دلانا چاہیے، یہ سارے وہ مشورے ہیں کہ جس کے اوپر اگر آپ کو دسترس حاصل ہے تب تو آپ مشورہ دیں. ورنہ صاف طور پر محبت اور اپنی کمی کا محبتوں کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ آپ بول دیں کہ بھائی اس معاملے میں آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے، مشورہ کر لیجئے. تو یہ ہے ہر جگہ ٹانگ نہیں پھنسانا. ڈو ناٹ چاک نیٹ. ہر آدمی کے معاملے میں مت گھسیے. یہ ایک اصول بھی ہے اور یہ اخلاقی اصول بھی ہے، اور یہ معاشرتی یعنی سوسائٹیکل
प्रिंसिपल भी है कि अगर आपको मालूम नहीं तो ना घुसें, और अगर किसी ने बुलाया नहीं तो भी ज़बरदस्ती का बिन बुलाए मेहमान ना बने, ना गुफ्तगू के मेहमान बने, ना फिज़िकली मेहमान बने, ना स्पिरिचुअली मेहमान बने। उसी तरह जब भी गुफ्तगू हो, अपनी गुफ्तगू में एक हल्की सी मुस्कुराहट, दो मुस्कुराहटें होती हैं इधर, एक तंजिया मुस्कुराहट, ऐसे मुस्कुराहटों से बचिए। ऐसी मुस्कुराहटें आपको इज्जत नहीं देगा मिलने को, ऐसी जिसमें तंज झलके, जिसमें आपकी गुफ्तगू, आपकी मुस्कुराहट से दूसरा आदमी फील करने लगे, हर्ट होने लगे, शर्मिंदा होने लगे, तो आप ऐसी बातों से बचिए। किसी की तौहीन मत कीजिए, किसी को हकीर मत जानिए। अपनी इज्जत आपका मतलब ही यही है कि आप दूसरों को इज्जत देंगे, रब बारी ताला आपको इज्जत दूसरों से दिलाएगा। अपनी इज्जत अपने हाथ, सच्चाई, उसूल के साथ जो वादा करें। आम तौर पे लोगों को नहीं मालूम, हर बात पे कह देते हैं इंशाअल्लाह आई विल डू इट, मैं कर दूंगा ये। तो आपने इंशाअल्लाह बोल के अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह को विटनेस बना करके आपने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया कि जी आई विल डू, मैं कर दूंगा। जब आप नहीं कर सकते क्यों बोलते हैं? और वरना क्या है, आप कांटेक्ट में रहें। अगर किसी के साथ कोई वादा आपने कर लिया है और वो वादा निभाना, वादे वफा मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करें? आप कोशिश करें कि उसके साथ फिर राब्ते में रहें, क्योंकि अगर आपने राब्ता छोड़ देंगे, राब्ता डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो बहुत मुमकिन है कि वो गलत फहमी में मुब्तला हो जाए, और गलत फहमी भी आपको डिफेम कर सकता है। गुफ्तगू कीजिए, लेकिन उसके साथ गुफ्तगू कीजिए जो आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता है, जो आपकी सुनना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपकी बात सुनना चाहता है, जो आपके मशवरे को सुनना चाहता है। आप उसके साथ हैंग आउट कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, वरना खामोशी हज़ार नेमत है। खामोश रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला स्मार्ट होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कम गुफ्तगू करें मगर अच्छी गुफ्तगू करें, कम गुफ्तगू करें मगर अखलाकियात के साथ, समाजियात के साथ, बेहतर रवैयों के साथ गुफ्तगू करें। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाएगा, आमीन या रब्बल आलमीन। कभी भी शिकवे, शिकायत, बैक बाइटिंग, किसी की बुराई, ऐसी चीज़ों से भी बचिए। ना अल्लाह से शिकायत कीजिए, जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है आप उस पर सब्र कीजिए, आप उसके ऊपर आप शुक्र कीजिए, मगर शिकवा न कर, गिला न कर। ये चीज़ें हमें और डिफेम करती है, ये चीज़ें हमें अपनी नज़रों से गिराती है। हम चमचागिरी भी ना करें। आम तौर पे मस्काबाजी हमारे माशरे में बेइंतहा है, आप उससे भी बचें। चमचागिरी, अननेसेसरी गुफ्तगू से बचें। जब उससे अननेसेसरी गुफ्तगू में चमचागिरी आम तौर पे लोग करना शुरू कर देते हैं। कोशिश कीजिए दूसरों का ख्याल रखें, दूसरे आपका ख्याल रखें। मेरा अच्छा बर्ताव मुझे इज़्ज़त देगा, दूसरों का ख्याल हम रखेंगे, दूसरे हमारा ख्याल रखेंगे, दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, दूसरे हमारे साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, दूसरों के हम काम आएंगे, दूसरे हमारे काम आएंगे। मगर काम आने का मतलब हरगिज़ पैसे वाली काम आने का मत रखिए भैया। कभी भी ये नहीं सोचिए कि अगले के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं, अब हम कर्ज मांगेंगे और उसको मामू बनाएंगे। इन चीज़ों से भी बचिए। किसी के आपकी ज़रूरतों अपने अल्लाह के आगे रखिए। अल्लाह दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देगा, और मांग करके इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। मांगा चांगा जो है, देखिए हमारे मुल्क मांग चांग कर पिछले 77 ईयर से 77 साल से मांग चांग कर गुजारा हो रहा है। अब देखिए हमारा मुल्क रईस तरक्की याफ्ता नहीं बन सका। वजह क्या?
ادھار کر لیا ہوا انسان کبھی ترقی نہیں پاتا۔ مانگا چانگا مانگا ہوا پیسہ، مانگے ہوئے عزت، مانگی ہوئی شہرت، مانگی ہوئی زندگی، یہ چیزیں انسان کو راس نہیں آتی، انسان کو عزت نہیں دیتی۔ لہذا مانگنے والا انسان کبھی بھی، یعنی بیگر کین ناٹ گیٹ رسپیکٹ۔ یہ جو مانگنے والا آدمی، اس کو فقیر کہتے ہیں، مانگنے والا ہے نا، چلے ایک سادی زبان سے ہم کہتے ہیں مانگنے والا آدمی، اس کو عزت نہیں ملتی۔ اسی طرح شکایت کرنے والے آدمی، اس کو بھی عزت نہیں ملتی۔ کسی کی برائی کسی کے سامنے مت کیجیے۔ جب آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کریں گے تو کوئی آپ کی برائی کسی اور کے سامنے کرے گا، تو عزت کہاں رہی؟ عزت کا تو یہیں پہ کھٹیا کھڑی ہو گئی عزت کی۔ اسی طرح میٹھی اور آسان گفتگو کو اپنائیے، صفائی کا خیال رکھیے، اپنے زندگی میں صفائی رکھیے، اپنے کپڑوں میں صفائی رکھیے، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے معاملے کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے گھر میں بھی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ صفائی میں آپ ان کا ساتھ دیجیے، آپ ان کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ صفائی میں شریک ہوئیے۔ یہ میں کچرے کی بات کر رہا ہوں اور ساتھ دلوں کی صفائی کی بھی بات کر رہا ہوں۔ اپنے صفائی، اپنا خیال، اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی صحت، اس کا آپ خود خیال رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ دوسروں کا کھانا آپ عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ کھانے کا وقت ہو گیا، اگلا آدمی ادھر ہی چلا جا رہا ہے، آپ کہیں پہ کھانا بٹ رہا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کھانے لگے۔ آپ دیکھیے گا آج کل سبیل کھانے کا بھی سلسلہ، کھلانے کی بھی بہت رواج ہے، اچھی بات ہے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا اس طرح کہ مفت کے کھانے سے انسان کی خودی ختم ہو جاتی ہے، مفت کے کھانا کھانے سے انسان کے اندر کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جا کر کے کہیں پہ بھی مفت کا کھانا کھائیں گے، عیدھی میں کھائیں یا آدھا میں کھائیں، کہیں پہ بھی مفت کا کھانے والا، اس کو عزت نہ رب دیتا ہے نہ جگ دیتا ہے۔ کسی اور کی توہین، کسی اور کی بے عزتی، کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کی انسلٹ کرنا، یہ جب آپ کریں گے تو یقین کیجئے آپ اپنی انسلٹ کریں گے۔ کسی کی توہین کر رہے ہیں تو دراصل ہم اپنی توہین کر رہے ہیں، کسی اور کا مذاق اڑا رہے ہیں تو دراصل ہم اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے بد خیالی کسی کے لیے لایا ہوا ہے تو دراصل اپنے ہی لیے بد خیالی لایا ہوا ہے۔ ہم جیسا کرتے ہیں ہم ویسا پاتے ہیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا کارما ہے، یہ دنیا میں کوئی چیز بھی جو آپ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ چیز آپ کو لوٹتی ہے۔ اگر آپ اچھا کام کریں گے آپ کو اچھائی ملے گی، اگر آپ عزتوں والا کام کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، اگر عزتوں والا کام نہیں کریں گے، ہم ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے، ہم سیانے بننے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ ہوشیار لوگ کی زیادہ دیر عزت نہیں رہتی، اس وقت تو وہ عزت کرے گا مگر سیلف رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہے یار ہم نے خواہ مخواہ کسی کو ایکسٹرا کریڈٹ دیا، چمچہ گیری کی، اس کا مذاق اڑایا، اس کی بیک بائٹنگ کی، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، بغیر تصدیق کیے ہوئے ہم نے کسی کی انسلٹ کر دی، یار فلاں نے یہ کہا، اسلم نے یہ کہا، اسلم نے وہ کہا، اسلم نے یہ سنا، اسلم نے یہ کر دیا، اسلم برا آدمی، اسلم میرے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں جب آپ کہیں سنیں تو اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ اسلم بہت برا آدمی ہے مگر آپ کو کیسے پتہ؟ فلاں نے کہا اسلم جھوٹا آدمی ہے مگر آپ کو کیسے پتہ؟ یار اس نے کہا، فلاں نے کہا۔ اسلم شکایتیں کرتا ہے دوسروں کی، بھائی آپ کو کیسے پتہ کہ آپ سے شکایتیں کی؟ نہیں، مگر فلاں کہہ رہا تھا۔
اسلم وعدہ وفا نہیں کرتا، یار آپ کو کیسے پتا؟ یار وہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا۔ یار اسلم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتا۔ بھائی آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ کو ہمارے گھر والوں نے کچھ کہا؟ نہیں، مگر میں نے اندازہ لگایا۔ یار ایسا تو نہیں کرے، شک کے اوپر مینار تو نہ بنائے، شک کے اوپر رشتوں کو تو نہ بنائے۔ شک تو ایک ریت کا دیوار ہے، شک انسان کو انسانیت سے گرا دیتا ہے۔ شک کے بنیاد پر لوگ مارے جاتے ہیں، شک کے بنیاد پر قوموں نے جھگڑا کیا، شک کے بنیاد پر آپس میں جھگڑے ہوئے، شک کے بنیاد پر رشتے جدا ہوئے، شک کی بنیاد پر دوستی ختم ہوئی، شک کے بنیاد پر انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی۔ شک انسان کو انسانیت سے گرا دیتا ہے، اپنی عزت کا، اپنی حرمت کا، اپنی رسپیکٹ کا آپ خیال آپ رکھیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی شاندار ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں دوسروں کی شاندار زندگی کو خراب نہ کروں۔ اپنا بھی خیال رکھیے، دوسروں کا بھی خیال رکھیے، اور اپنا خیال کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اور اسی طرح جب دوسرے کا آپ خیال رکھیں گے، دوسروں میں آپ کے بچے بھی ہیں، میاں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، اور دور دراز کے کزن بھی ہیں، یہ سب دوسرے ہیں۔ یعنی میرے علاوہ جو دوسری ذات ہے، آپ ان کا خیال رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، کبھی کسی کو بد دعا مت دیجیے۔ یاد رکھیے آپ کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے جھوٹا کسی کو بد دعا دیا، شک کے بنیاد پر بد دعا دیا، آپ کو تکلیف پہنچی، کیوں؟ فلاں نے میرے خلاف آپ سے یہ بات کر دی تھی، لہذا آپ کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف پہنچی تو آپ بد دعا دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ بد دعا تھوڑی نہ قبول کرے گا آپ کی، چونکہ آپ نے تو جھوٹا اس کو بد دعا دیا، بلکہ وہ بد دعا الٹا آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ لہذا کوشش کیجئے، سیلف ریسپیکٹ کریں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، عزت کو عزت دو اور عزت کرواؤ، اصول بناؤ۔ ایک اچھا اصول پسند انسان ترقی بھی کرتا ہے، عزت بھی پاتا ہے۔ سچائی پر قائم رہو، جھوٹ کبھی نہ بولو، اور اگر کبھی جھوٹی بات زبان کے پچھلنے کی وجہ سے، ہم انسان ہیں، آدم کے اولاد ہیں، غلطی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو آپ اس سے رابطہ کر لو اور بول دو خاموشی کے ساتھ، یار فلاں بات ہم نے جذبات میں آ کر دی تھی، اس وقت غصے میں آ کر کے ہم نے یہ کر دیا تھا، I'm sorry اسلم بھائی، آئندہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اسلم بھائی آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یہ ہے سچے لوگوں کا اصول۔ وعدہ اگر کبھی کیا کسی سے نہ وفا نہیں کر سکے تو بھی آپ اس سے رابطہ کر کے بول دیں، یار میرے بس میں نہیں ہے، مگر محبت کے ساتھ، وہ احسان جتلاتے ہوئے نہیں کہ یار نہیں ہے، بس نہیں تھا، اب آپ کون ہوتے ہو ہمیں بولنے والے؟ میں نے نہیں کیا، میں نہیں آیا، میں نے آپ سے بولا تھا، وعدہ کیا تھا فلاں، ٹھیک ہے، میں نے وعدہ نہیں پورا کیا، میں نے آپ کے یہاں چوری تھوڑی نہ کر دی، میں نے آپ کے ساتھ ظلم تھوڑی نہ کیا۔ اتنی سخت بات لوگ کر جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ لہذا کوشش کیجئے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اپنا اصول بنائیے، ایسا اصول جس اصول سے اللہ بھی راضی رہے، ایسا اصول جو اصول آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، اور ایسا اصول جس اصول سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ سچی بات کیجئے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے، سچا سوچئے، سچی لکھیے، اور سچ پہ زندگی گزاریے، وعدہ پورا کیجئے، وعدہ وفا کیجئے، اخلاق مند رہیے۔ اخلاق مند انسان سکون، اس کی زندگی میں سکون ہوتی ہے۔ اخلاق کا خیال رکھیے، مسکراہٹوں کا اپنے خیال رکھیے، دوسروں کو سنیے زیادہ، بولیے کم۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں جہاں آپ کو کوئی بولے آپ وہاں پہ بھی چپ رہیں، وہ تو گونگا شیطان ہو جاتا ہے۔ سنیے زیادہ کا مطلب گونگا شیطان نہیں ہے، یعنی آپ
اچھی بات کوئی کر رہا ہے، اسکالرس کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سنیے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیجیے. کسی کو حقیر مت جانیے، کسی کو پست مت جانیے، کسی کے خلاف مت بات کیجیے، کسی کے خلاف مت بات سنیے. اس طرح انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. کسی کے خلاف مت بولیے، شکوہ شکایت مت کیجیے، بیک بائٹنگ مت کیجیے، حسد کسی سے مت کیجیے، غیبت کسی کا مت کیجیے. کوشش کیجیے صاف ستھری ٹرانسپیرنٹ لائف ہو. صفائی کا بھی اسی طرح خیال رکھیے، اپنی زبان کی صفائی کا خیال، اپنے جسم کی صفائی کا خیال، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال. اپنی زندگی میں صاف ستھری زندگی آپ کو بناتی ہے صفائی. میٹھی اور آسان گفتگو بھی آپ کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے. بن بلائے کبھی کسی کے کھانا پینا نہ کھائیں، بن بلائے کسی کے یہاں نہ جائیں. کسی کے یہاں اگر آپ بیٹھتے ہیں، آپ اگر مہمان ہیں تو آپ غور کیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ آپ تنگ ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مہمان کو نیند آ رہی ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی کا بیٹھ کر اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس طرح بھی رسپیکٹ آپ کی ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح آپ توہین آمیز لہجہ، توہین آمیز مسکراہٹ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو عالم سمجھنا، دوسروں کو جاہل سمجھنا، اپنے آپ کو علامہ سمجھنا، دوسرے کو گرا ہوا سمجھنا، یہ بھی آپ کی عزت میں خرابی، عزت میں زہر گھولنے کے مترادف ہے. اپنی عزت کا آپ خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا آپ خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ بوڑھے اگر ہو گئے ان کا خیال رکھیے، اور بیوی کا خیال رکھیے. اپنی زندگی شاندار ہو جائے گی. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں اسی طرح رہے گی اور تا عمر آپ کو عزت ملے گی. میرے مرنے کے بعد بھی اچھے لوگ آپ کی عزت کریں گے. شیطانوں سے عزت کی توقع مت کیجیے گا، مگر شیطان کون ہے کبھی بھی مت سوچیے گا کہ میرے علاوہ دوسرا شیطان ہے. نہیں، شیطان صفت کا نام ہے. شیطانیت، میں ابلیس کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیطانی سوچ، شیطانی افکار سے بچیے اور کتاب اللہ کو آپ پڑھیے، کتاب سے دوستی کیجیے، سکھ میں رہیں گے. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، سیلف رسپیکٹ. اللہ آپ کی اور میری عزتوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.